شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خوش قسمت ہوں کہ آج مجھے موقع ملا کہ انتہائی قابل احترام ہمارے دوست بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ان کو نسب ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے۔ آپ پیر سید علی رضا شاہ بخاری صاحب جو کہ حضرت فاروق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد آپ نے یہ گدی سنبھالی، اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں وقت دیا انہوں نے۔ تو ہم اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو شروع کریں، ایک دو سوال ہیں جو کہ ہم خود جناب پیر سید علی رضا شاہ بخاری صاحب سے کریں گے۔ تو محترم جناب علی بھائی، آپ کی گزارش ہے یہ کہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ فاروق شاہ صاحب، حضرت پیر سید محمد فاروق القادری صاحب کے بارے میں، کہ آپ تھوڑا سا ان کا تعارف بتائیں گے، کیونکہ جو تعارف آپ بیان کر سکیں گے ہو سکتا ہے ان کے بارے میں مجھے وہ نہ معلوم ہو۔ جی تھوڑا آواز کو اونچا رکھیے گا۔ شکریہ ہاشمی صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تو ہماری قادریہ سلسلے کی خانقاہ ہے، تو ہمارے بزرگان جو ہیں جب یہاں تبلیغ دین کے سلسلے میں ہجرت کر کے یہاں آئے تو تقریباً اس خانقاہ کو 150 سال ہو رہا ہے، اور میں اس خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف کا چھٹا سجادہ نشین ہوں۔ میرے والد گرامی حضرت سید محمد فاروق القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی دنیا کی بہت بڑی شخصیت تھے، تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی چھپتی رہی ہیں، اور اہل علم نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے ان کو۔ حضرت سید محمد فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم، جیسے کہ انہوں نے الطاف القدس شاہ ولی اللہ کی کتاب کا ترجمہ کیا، پیران پیر دستگیر کی کتاب فتوح الغیب کا ترجمہ کیا، شیخ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ کا ترجمہ کیا، کتاب الصدق کا ترجمہ کیا، اور اس کے علاوہ کافی ساری کتابیں تھیں، اور انہوں نے جو خود تصنیف کی کتابیں، اس میں احوال و آثار شیخ عبد القادر جیلانی اور فاضل بریلوی اور امور بدعت، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا سے بھی متعدد ایڈیشنز میں چھپ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور مارکۃ الآراء کتاب جو پاکستان میں بارہا چھپی ہے، اصل مسئلہ معاشی ہے، کہ موجودہ صورتحال کہ پاکستان میں کیا معاملات ہیں، کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں، وہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں ایک معاشی پلان بھی دیا گیا ہے کہ کس طرح ہم ملک کو ٹریک پہ چلا سکتے ہیں۔ اور ان کی متعدد کتابیں ہیں جو انشاءاللہ آپ ان کی لائبریری میں دیکھیں گے اور آپ کو وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت زبردست۔ میں بے حد مشکور ہوں پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری کا۔ میں تھوڑا سا جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں فاروق شاہ صاحب کے بارے میں بیان کروں کہ آپ 12 ربیع الاول خصوصاً اس ماہ میں آپ کے پاس اکثر اوقات میرا جو میرے بھائیوں کا یا میرا گزر ہوتا تشریف لاتے تھے، تو یہاں پر ایک میلہ سا لگا رہتا ہے، اور پورے پاکستان سے، پورے ہمارے اس ٹیریٹری سے، ایریا سے لوگ آپ کے مریدین آتے تھے۔ اسی طرح پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ والد صاحب کے اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، دعا لے کے جاتا ہے، اور آپ ہر وقت دعائیں ہی دیتے ہیں اور خدمت خلق میں مصروف ہیں، اور میرا رب ان کو اس کا اجر دے، اور انسانیت کی خدمت اور خاص طور پہ اسلام کی خدمت میں بھرپور انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی انٹرویو نہیں ہے، یہ کوئی مطلب تعارف نہیں ہے، یہ میں خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے، ان کو تعارف کی یا انٹرویو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کے لیے وقت نکالا ہے، اور میں ان سے یہی گزارش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا خانقاہ شریف کا بھی وزٹ کریں گے، وہ بھی ویڈیو دکھائیں گے ہم آپ کو۔ اور عرض کیا تھا کہ لائبریری کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جو ہیں وہ ان کے محتمم ہیں لائبریری کے، تو وہ نہیں ہے،
تو پھر کسی دن انشاءاللہ یا پھر مجھے ویڈیو بھیج دیں گے تو میں الگ سے وہ چلا دوں گا. آپ لوگوں کو انشاءاللہ اویئر رکھیں گے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے. تو میری ایک گزارش ہے شاہ صاحب کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے. ابھی جڑے رہیے گا، جانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے وزٹ کرنا ہے، آگے جانا ہے. لوگ صوفیاء کرام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے صوفیاء کرام کے پاس لوگوں کا ہمیشہ جمع غفیر موجود رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت والا پہلو دکھایا ہے، اور ہر آنے والے کے دکھ درد کو سمجھنا، ان کی بات سننا، ان کو گلے سے لگانا، یہ صوفیاء کا خاصہ رہا ہے. اور میں تو ناچیز انسان ہوں، بزرگان کی جو محنت ہے، اور الحمدللہ جیسے آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ کا دل خوش ہوا ہے، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. یہاں پر جیسے میرے بزرگان نے دین کی خدمت کی ہے، الحمدللہ علاقے کا سب سے بڑا سٹیج جہاں مسجد گڑھی اختیار خان وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور میں وہاں پر خطابت کرتا ہوں فی سبیل اللہ. وہ ہمارا قرآن پاک کا مدرسہ بھی ہے، تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ بزرگان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین کا کام کریں. اور اس خانقاہ سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے دوست ہیں، پیر بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہاشمی صاحب ایک اچھا کام کا آغاز کیا ہوا ہے انہوں نے، اور بڑی معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی، تو ان کو سپورٹ کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایک اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. خانقاہ شریف میں اس وقت موجود ہیں، ہم اندر آ چکے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے. اس وقت ہم موجود ہیں سید علی رضا شاہ صاحب کے دادا الحافظ سید سیف الدین مغفور القادری رحمۃ اللہ علیہ، اور پردادا ہیں ان کی مزار پر السید برہان الدین سردار احمد القادری. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی مزار ہے، اور بڑا پروکار مزار ہے. آپ دیکھیں، تحریر کندہ ہے اور بڑے اچھے اشعار لکھے ہوئے ہیں. اب ہم جو جا رہے ہیں سید فاروق القادری فاروق شاہ صاحب کے مزار پہ. آپ دیکھیں جی، یہ والد محترم ہیں جناب سید علی رضا قادری صاحب کے، جو اس وقت سجادہ نشین ہیں، جو کہ اس وقت مسند پہ ہیں. اور بالکل سادہ مزار ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی سادگی زندگی میں ہم نے بھی دیکھی ہے. اور آپ دیکھیں حضرت علامہ پیر سید محمد فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. اور جی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے، تو آپ بھی دعا کیجیے گا. اور خاص طور پہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد ارشد ہاشمی.